علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عمرانیات جو سبجیکٹ ہے اس میں ہم نے لیا ہے، تو اس کا ہے منصب، یعنی کہ اسے انگلش میں اسٹیٹس کہتے ہیں، اور معاشرتی کار منصب جسے سوشل رول کہتے ہیں۔ یہ ہم ڈسکس کریں گے، تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ اور تیسرا ہے سماجی یا معاشرتی گروہ، سوشل گروپ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ تو پہلا ہے منصب۔ فرد کا معاشرے میں سماجی مقام اس کا منصب کہلاتا ہے۔ منصب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو انسان کو اس کے ورثے میں ملتے ہیں، مثلا نواب کا بیٹا نواب زادہ اور بادشاہ کا بیٹا شہزادہ رہتا ہے۔ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے، یہ مقام انہیں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملا ہے۔ ایسے منصب عطا شدہ منصب یا نسبتی منصب، یعنی کہ ایسکرائبڈ اسٹیٹس کہلاتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے جو تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری قسم کے منصب وہ منصب ہیں جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ کوئی غریب بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے، یا اپنے لیے کسی جماعت میں کوئی نمایاں مقام پیدا کرتا ہے، اپنی کوششوں سے حاصل کردہ منصب کہلائے گا۔ ایسے منصب وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ معاشرتی منصب عام طور پر دو طرفہ ہوتے ہیں، یعنی ہر منصب کا کوئی نہ کوئی جوابی منصب بھی ہوتا ہے۔ مثلا باپ بیٹا افسر ماتحت، استاد شاگرد، اور ڈاکٹر مریض، دوست کا دوست دوسرا شخص وغیرہ۔ تو اس طرح یہ منصب کا تعریف تھی۔ اب چلتے ہیں معاشرتی کار منصب، سوشل رول۔ ایک خاص منصب رکھنے کی وجہ سے اس فرد سے دوسرے لوگ جس قسم کی کردار اور اعمال کی توقع رکھتے ہیں، وہ توقع اس شخص کا معاشرتی کار منصب کہلاتا ہے۔ کار منصب بھی منصب کی طرح وقت اور ایک مقام کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں بہت سے کار منصب ادا کر سکتا ہے، کہ ایک ہی وقت میں وہ بہت سے منصب بھی رکھتا ہے۔ مثلا گھر میں اس کے باپ کی حیثیت سے جدا کار منصب ہیں، اور بیٹے کی حیثیت سے جدا، اس کی شوہر کی حیثیت سے جدا کار منصب ہے، اور بھائی کی حیثیت سے جدا کار منصب ہے۔ پھر جب وہ شخص دفتر جاتا ہے تو اس کی حیثیت سے جدا کار منصب پر انجام ہوتا ہے، اور ماتحت کی حیثیت سے جدا کار منصب ہے۔ وہ کسی کا افسر ہے تو کسی کا ماتحت بھی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں اور دوست احباب، محلہ، ملک و قوم میں اس کے مختلف منصب ہیں، جس کے مطابق وہ مختلف کار منصب انجام دیتا ہے۔ جب کوئی فرد اپنے منصب کے مطابق اپنے حقوق و فرائض انجام دیتا ہے تو اس کا معاشرتی کار منصب ہوتا ہے۔ یہی کار مناصب کی عملی شکل ہے۔ اس منصب کے فرائض وہ توقعات ہیں جو لوگ اس فرد سے وابستہ کرتے ہیں۔ آگے ہے سوشل گروپ، سماجی گروہ۔ دو یا دو سے زیادہ افراد جن کی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہو، ان کے درمیان کوئی خاص سماجی رشتہ ہو، اور ان کے کردار کا ایک معیار یکساں ہو، اور ان کا کوئی مشترکہ مقصد ہو، سماجی یا معاشرتی گروہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ یقیناً اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں انسان دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتا ہے۔ جب انسان مل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان باہمی تعلق پیدا ہوتا ہے، جس سے گروہ وجود میں آتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم اس وقت
गिरोह कहलाता है जब उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ हो। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।